بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے تا قیامت پاکستان، اور اس پلیٹ فارم پر یا تو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، یا پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، یا پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں. آج ہم نے بات کرنی ہے ادارہ جاتی اصلاحات کے حوالے سے، ایف پی آر کی ریفارمز یا ٹرانسفارمیشنز کے حوالے سے. ہم نے ماضی میں بھی بات سنی ہے، اور ہمیں یہ بھی علم ہے، اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف پیر یا منگل کے روز ایف پی آر کو ٹائم دیتے ہیں، اور اس کی اصلاحات کے لیے بہت سنجیدہ ہیں. تو پچھلی اصلاحات میں فرق کیا تھا، اور اب جو ریفارمز لائی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے آج تا قیامت پاکستان میں مدعو کیا ہے انعام اللہ وزیر صاحب کو، جو کہ سیکٹری کسٹمز ہیں ایف پی آر کے. آپ کو ہم اس پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ٹرانسفارمیشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بہت ساری ریفارمز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. گزشتہ مہینوں ہم نے ایک ایف پی آر کے حوالے سے پوڈ کاسٹ کیا تھا، اس میں بھی کچھ ریفارمز تھیں، اور ابھی بھی کچھ ریفارمز ہیں. تو دونوں میں اتنی تبدیلی کیا ہے؟ کچھ نیا ہے؟ کچھ ہمیں آپ ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے یا جو ریونیو جنریشن ہے، یہ اسٹیٹ کا ایک پرائمری فنکشن ہوتا ہے، ناٹ جسٹ ان پاکستان بلکہ گلوبلی. اور حکومتیں آل اوور دا ورلڈ کوشش کرتی ہیں کہ جائز اور آپٹیمل ریونیو وہ کلیکٹ کریں، اور اس کے لیے ان کو جتنی ایفرٹس کرنی پڑتی ہے وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں. جو آپ نے پریویس ریفارمز کی بات کی ہے فسکل ارینا میں ایف بی آر سے ریلیٹڈ، وہ دیر واز اے سیریز آف ریفارمس، اور اس میں کچھ نے کچھ ریزلٹس ڈیلیور کیے اور کہیں پہ تھوڑے بہت ایشوز ہوئے. بٹ دس ٹائم اراؤنڈ وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم نے ان سے لیسنز لرن کیے ہیں، اور یہ جو ریفارمز ہیں اس دفعہ والے، دے آر ڈفرینٹ فار آن 3 گراؤنڈس. اوکے. نمبر 1، یہ جو ایجنڈا ہے ریفارم کا، جس کو ہم ٹرانسفارمیشن پلان کہتے ہیں، یہ ہوم گرون ہے. اس میں سارے جو لیڈ لیا ہے یہ ایف بی آر کے ہی مڈ کیریئر آفیسرز نے لیا ہے، اور ہمارا یہ بیلیف ہے کہ اپنے لوگوں کو اگر ان کی نیت ٹھیک ہو، زیادہ بہتر پتہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ ڈونر سپورٹڈ ہے، بٹ ڈونر لیڈ یا کسی بھی آؤٹ سائڈر نے اس کو لیڈ نہیں کیا. دس از اے ہوم گرون سلوشن. اوکے. دوسرا جو فرق ہے اس دفعہ کے ریفارمز کا پچھلے سے، وہ یہ ہے کہ ایف بی آر ہیز ڈائنامک اینڈ بولڈ لیڈرشپ لیڈ بائی چیئرمین ایف بی آر. فسکل ارینا میں فیصلے کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں، بیکاز اس کی فار ریچنگ ریونیو امپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس میں بعد میں انکوائریز اور ایشوز کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو اوور دا ایئرز ایف بی آر میں ایک اسٹیٹس کو ٹائپ کی پالیسیز چلتی رہیں، بیکاز کوئی بولڈ ڈیسیژنز لینے کو تیار نہیں تھے. اس دفعہ جو لیڈرشپ ہے، دے ہیو کریج آف کنوکشن، اور بولڈ فیصلے کرنے کے لیے وہ ریڈی ہیں. جو تیسری امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ ہوتی ہے ریفارمز کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے حوالے سے بھی، دیٹ از پولیٹیکل ول. تو جو آپ نے ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب اور باقی ہول گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ جتنی امپورٹنس اور جتنا سپورٹ اس دفعہ ان ریفارمز کو مل رہا ہے، وہ دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. آپ نے پولیٹیکل انٹرسٹ کی بات کی ہے، وزیر اعظم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب خود ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں ان ریفارمز میں. تو اس طریقے سے کہ پولیٹیکل آپ کو انٹرسٹ ملے، اس میں ایک ادارے کو کتنا بوسٹ مل جاتا ہے یا فائدہ مل جاتا ہے؟ چونکہ ٹیکسیشن ایک بہت مشکل کام ہے گلوبلی، نہ صرف ان پاکستان بٹ گلوبلی، چاہے وہ ڈومیسٹک ٹیکسز ہو یا امپورٹ اور ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ہو. بیکاز آپ کسی کے پاکٹ سے پیسے نکال رہے ہیں، اینڈ دیٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ فنکشن. اور پھر اس میں چونکہ ملٹیپل ڈیٹا بیسز، ملٹیپل ڈپارٹمنٹس، ملٹیپل ود ہولڈنگ ایجنٹس، بینکس، بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو آپ کو اگر ٹاپ سے اتنی امپورٹنس یا سپورٹ نہ ملیں تو کراس سیکٹورل، لانگ ٹرم اور اسٹرکچرلی سسٹینیبل ریفارمز مشکل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا کوائٹ لانگ ایکسپیرینس لگ رہا ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس سے قبل اتنی واسٹ لیول پر یا پھر اتنی ہائر لیول پر پولیٹیکل سپورٹ ملی ہو پاسٹ میں پاکستان کو؟
آئی تھنک دس ٹائم اراؤنڈ یہ بہت ہولسٹک اور جیسے میں نے کہا کہ بہت ویل تھاٹ آؤٹ اور بہت زیادہ کریج آف کنوکشن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور اس کی ایک ٹیسٹیمنی یہ ہے کہ یہ پورا جو ریفارم کا ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلان ہے, اس کی جو کاسٹ ہے جو گورنمنٹ پے کر رہی ہے, دیٹ از ٹل دا اینڈ اراؤنڈ 150 بلین روپیز. اب آپ ان حالت میں جب گورنمنٹ اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ ایک ایک پینی کی حساب کر رہا ہے اور آسٹیریٹی کے موڈ میں ہے, اتنی بڑی انویسٹمنٹ تبھی کر سکتی ہے کہ جب ان کو پورا یقین اور کانفیڈنس ہو کہ یہ ریزلٹس آئیں گے اور لانگ ٹرملی یہ سسٹینیبل ہوں گے. اینڈ دی ریزلٹس ہیو اسٹارٹیڈ پیئنگ اور وہ ڈویڈنڈز آنے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا ریزلٹس آنے شروع ہو گئے ہیں, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جاننے کی کوشش کریں گے. سول سروسز ان پاکستان, اس کا براڈر فیس چینج ہونے جا رہا ہے, یا پھر آپ کہہ لیں کہ میجر اسٹیپس اس نے عبور کر لیے ہیں. دا اولڈ فیس آف سول سروسز ان پاکستان, اس کو بھی بتائیے گا کس طرح کا تھا, اینڈ دا نیو فیس کس طرح کا میک اپ ہے جو کہ دا نیو فیس آف سول سروسز ان پاکستان ہو رہا ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ سول سروس, میں تو ایف بی آر کے یا جو فائنینشیل سروسز بہت کسٹمز اور آئی آر سائٹ کی بات کروں گا. وی آر موونگ, اس لیے جو ہمارا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے دیٹ از کالڈ فیس لیس اسیسمنٹ. ہم بیسکلی اس دفعہ ریفارم از فوکسڈ آن دا ٹیکس پیئر اور دا امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر. ان کی ایکسپیرئنس, ان کی ایز کو دیکھا گیا ہے, نہ کہ آفیسرس کی ایز یا ان کی فیسلٹیز کو دیکھا گیا ہے. اور آئی تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ, بیکاز جو عوام ہے یا جو ٹیکس پیئر ہے, جب تک اس کو ایز نہیں ہوگا, جب تک ان کا ایکسپیرئنس اس طرح سے نہیں ہوگا, کوئی ریفارم سسٹینیبل نہیں ہو سکتا. سو اس میں ہم نے 3 طرح کے چینجز کیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایکسپیرئنس کسی کا فیس لیس ہو سکتا ہے وداؤٹ انٹریکٹڈ ود اینی ہیومن بینگ, وہ ہم لے کے آ رہے ہیں, اور اس میں وہ سارا سسٹم بیسڈ ہوگا. جیسے ابھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے, ڈربس کا جو پی ٹی اے کا کے ساتھ ایف بی آر نے سسٹم بنایا ہے, دیٹ از ٹوٹلی فیس لیس. دو وہ ایک چھوٹے مسئلے کو یعنی سیل فونس کی رجسٹریشن کو حل کر رہا ہے, بٹ وی ہیو لرن فرام دیٹ ایکسپیرئنس ایز ویل کہ آپ کسی کو بھی ان کے اپنے فون کے تھرو یا ان کے اپنے سسٹم کے تھرو سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں وداؤٹ دیم گوئنگ ٹو اینی آفس. اور اینڈ اسٹیٹ ان سارے انٹرونشنس کا یہی ہے کہ 2 سے 3 سال میں جب یہ سارے رول آؤٹ ہوں گے تو آپ کا منیمل ایکسپیرئنس ہوگا اور منیمل انٹریکشن ہوگا ود اینی ٹیکس کلیکٹنگ آفیسر یا کوئی آفیشیل یا کوئی امپلائی. آپ کا موسٹلی جو سسٹمز ہوں گے وہ ڈیجیٹل ہوں گے, آپ اپنے فنگر ٹپس پہ ان کو کر سکیں گے. اور اس کے اندر جو رسک مینجمنٹ کے یا جو کمپلائنس کے میکینزمز ہوں گے وہ بھی اے آئی ایمبیڈڈ اور مشین لرننگ کے بیس پہ ہوں گے, سو دیٹ ہیومن انٹریکشن بہت کم سے کم ہو, اور کوئی جو اپنی ڈسکریشن کو یوز کرتے ہوئے نہ کسی کو انڈیو فائدہ پہنچا سکے اور نہ کسی کو انڈیو نقصان. اچھا, ہاں, آپ نے بات کی ہے, ذکر کیا ہے ہیومن انٹریکشن کا. ایف بی آر کی امیج پہلے تھی کہ اگر ایف بی آر کا نوٹس کسی کو ملتا ہے جو کہ ایکولنٹ تھا کہ جیسے لیگل نوٹس مل گیا ہے اور وہ پسینے چھوٹ جانے, ٹھنڈے پسینے آ جانے کہ مجھے تو ایف بی آر کا نوٹس آ گیا ہے. امیج بلڈنگ کس طرح سے تبدیل ہوگی کہ ایف بی آر بھی آپ کا ایک ادارہ ہے اور آپ کی بھلائی کے لیے, آپ کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے؟ یو آر رائٹ. بیسکلی آپ نے جو ایشو بتایا ہے نا, اس کے 2 سائڈس تھے. ایک تو اس کی انسرٹینٹی تھی ان ٹرمز آف کاسٹ کہ آئی ڈونٹ نو اب یہ نوٹس کو اگر میں ایڈریس کروں گا تو میری کاسٹ کیا ہوگی, لیگل کاسٹ کیا ہوگی, اور اگر کوئی اور مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کی کاسٹ کیا ہوگی. اینڈ دوسرا ٹائم, آپ یہ سرٹن نہیں تھے کہ مجھے کتنی دفعہ کس آفس میں جانا ہوگا اور کتنے عرصے کے بعد یہ مسئلہ حل ہوگا. اس کو ایڈریس کیا ہے اگین تھرو ڈیجیٹلائزیشن کہ آپ کا ایکسپیرئنس لاگڈ ہوگا, آپ کو نوٹس آئے گا اس کا بھی لاگ ہوگا, آپ کا جواب بھی لاگڈ ہوگا, اور ہر چیز ٹائم ٹریکڈ ہوگی. آپ کو اپنی اپلیکیشن ایز اے ٹیکس پیئر اس کے لیے بھاگنا نہیں پڑے گا, سسٹم خود اس کا ٹال لے گا, کہیں پہ ڈیلے ہوگا وہ فلیگ ہوگا اور اپروپریٹ لیول پہ وہ ایڈریس ہوگا. اور دوسرا یہ کہ چونکہ سسٹم فیس لیس ہو رہے ہیں, آپ کا انٹریکشن آفیسر سے نہیں ہوگا, تو آپ سے کوئی انڈیو ڈیمانڈ کے چانسز منیمل ہو جائیں گے, بیکاز نہ
ٹیکس کلیکٹر کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس سے انٹریکٹ کر رہا ہے، نہ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کراچی، اسلام آباد، پشاور میں کہاں پہ کس آفیسر سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دس ہول ایکسپیرئنس ول گیٹ ٹرانسفارمڈ. یہ ٹوٹلی چینج ہونے جا رہا ہے. اب لوگ چونکہ اس پرانے سسٹم کے اتنے عادی تھے یا ان کو اس سے اتنے ایشوز تھے کہ وہ ابھی امیجن نہیں کر پا رہے ہیں. بٹ آئی تھنک if you look at the systems that we have adopted, جیسے فیس لیس کسٹمز اسیسمنٹ ہے، اس سے ہماری پر جی ڈی یعنی پر گڈز ڈکلیریشن یا پر کنسائنمنٹ ریونیو بھی بڑھ رہا ہے اور ٹائم آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. آپ نے ون ونڈو سولوشن کی بھی بات کی ہے. ہمارا سی این آئی سی کون کون سی سروسز کو لے کر چلے گا، یا پھر اپنے سی این آئی سی کے اوپر ہم کیا کیا سروسز اویل کر سکیں گے، اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے. اب سنگل ڈیجیٹل آئی ڈی ہوگی. دیٹ از وٹ دا ایم از، کہ آپ کی ایک ہی آئی ڈی کے تھرو اکراس گورنمنٹ سروسز آپ جا سکیں گے. فار ایگزامپل آپ کوئی چیز امپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، دیر آر ملٹیپل ڈپارٹمنٹس. پلانٹ پروٹیکشن ہے، اسٹینڈرڈس کے ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف لیبز ہیں، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہیں. یہ سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ نہیں کرنا پڑے گا. دیر ول بی اے سنگل ڈیجیٹل آئی ڈی اور سنگل ڈکلیریشن. جس نے جو پروسیسز کرنے ہیں اس کے اوپر وہ سسٹم کے تھرو کرے گا، وداؤٹ یو نوئنگ، وداؤٹ اینی ویزیبلٹی ٹو دا ٹیکس پیئر، اور ٹائم ٹریک ہوگا سو دیٹ آپ کو 10 آفیسز میں بھاگنا نہ پڑے. آپ کی سنگل ڈکلیریشن ول ریزالو دس ہول ایشو. موسٹ آف دا پروسیسز ہیو بین کمپلیٹیڈ. اس وقت جو ہمارا رسک مینجمنٹ ہے وہ بھی انٹیگریٹڈ ہے، اور اس وقت کسی کو امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ملٹیپل آفیسز میں نہیں جانا پڑتا. آپ نے امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی. ہمارے امپورٹرز، ایکسپورٹرز، ٹریڈرز، یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، دے آر دا کریم آف پاکستان، دے آر ویلدی رچ پیپل. ماضی میں یہ کڑوا سچ ہے کہ ماضی میں ان لوگوں کو اگر کوئی بھی سروسز کے حوالے سے یا کوئی این او سیز لینے کے حوالے سے، ایف بی آر کے حوالے سے ڈیفیکلٹیز فیس آتی تھیں، تو دس واز ویری ایزی فار دیم ٹو وائنڈ اپ دیئر ٹریڈز اینڈ بزنسز ان انڈسٹریز ان پاکستان اینڈ موو ابروڈ. تو ان کو یہاں پہ انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ خوشی سے یہاں رہیں اور اپنا جو بزنس ہے فلرش کریں، اس کے لیے ایف پی آر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور وزیر اعظم کی جو دلچسپی ہے ان ٹریڈرز کو، امپورٹرز کو، ایکسپورٹرز کو خوشی سے پاکستان میں اپنا بزنس گرو کرنے کے لیے جو ہے وہ آسانیاں کیسے پیدا کر رہا ہے. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز جو بھی ٹیکس پیئر ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ہے یا امپورٹر ہے اور ایکسپورٹر ہے، وہ 2 چیزیں چاہتے ہیں. ایک یہ ہو کہ سرٹن ہو، ان کو یہ پتہ ہو کہ میری کاسٹ کی سرٹینٹی ہو کہ میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں اس میں ٹیکس کتنا دینا پڑے گا، اس کی ورکنگ کر سکے، اور کوئی ہڈن انڈیو پریشرز وہ نہ ہو. اور دوسرا ٹائم. ان دونوں، یہ جو ٹرانسفارمیشن پلان ہے ان دونوں ایشوز کو ایڈریس کر رہا ہے، اور تھرو سسٹمز انٹیگریشن کر رہا ہے، اور تھرو انٹیگریٹڈ رسک مینجمنٹ کر رہا ہے. یعنی آپ کی نہ صرف کاسٹ پریڈکٹیبل ہوگی، سرٹن ہوگی، آپ کا ٹائم بھی پریڈکٹیبل اور سرٹن ہوگا. ایک ڈیفائنڈ پروسیسنگ ٹائم ہوگا جس کے علاوہ آپ سے کوئی زیادہ ٹائم کنزیومنگ کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کے ساتھ، یا کوئی بھی ایسا ایکسپیرینس آپ کو نہیں کرنا پڑے گا کہ جس میں آپ کو ملٹیپل آفیسز میں جانا پڑے یا ملٹیپل لوگوں کی منتیں کرنی پڑے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو ہم لوگوں نے فیس لیس سسٹم کر لیا ہے، اس کے علاوہ جتنی ڈیجیٹلائزیشن ہے وہ بھی دیکھ لی ہے. اب جو اکاؤنٹیبلٹی ود ان دا انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف ایف بی آر، کیونکہ افسران کی امیج آپ نے ماضی میں بھی دیکھی کہ شاید لین دین سے کوئی کام ہو جائے گا. وہ اکاؤنٹیبلٹی اور وہ جو ایک امیج تھی اس کو نیو شیپ دینے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ ہم سسٹمس کے تھرو یوزر کا انٹرفیس تو چینج کر رہے ہیں، لیکن ہم ان ہاؤس، بیکاز اینڈ آف دا ڈے ان سسٹمس کو کسی نے فیڈ کرنا ہے، اس کے اسٹینڈرڈس کسی نے سیٹ کرنے ہیں، اس کے پیرامیٹرز کسی نے طے کرنے ہیں. تو اس کے لیے آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے یا آپ کا جو آفیسر کیڈر ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اور پرفارمنس مینجمنٹ اوور آل، تاکہ ان کی اپنے اینڈ پہ جاب سیٹسفیکشن ہو اور ایٹ دا سیم ٹائم ٹیکس پیئر کی طرف ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو.
تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا پرفارمنس اپریزل کا سسٹم ہے وہ اینول ہے، جس طرح باقی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ہے کہ اینولی ایک پرفارمنس ایویلیویشن رپورٹ ایک افسر کی جاتی تھی، جو کہ 2 آفیسرز اس سے 2 اسٹیپ اوپر لکھتے تھے، اینڈ دیٹ از اٹ. اس میں ایشوز یہ تھے کہ ایک تو اوور دا ایئرز بیکاز آف دا ریلیشنز، بیکاز آف دا کلچر، سب لوگوں کو بہتر پرفارمنس رپورٹیں ملنی شروع ہو گئی تھی. 95% سے لے کے ایون 98% تک اچھی رپورٹس لوگوں کو ملتی تھی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس میں سے ڈفرینشیٹ کرنا مشکل تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ پریڈکٹیبل تھا کہ ان 2 آفیسرز نے میری ایویلیویشن کرنی ہے، تو ان کو انفلوئنس کرنا وہ بھی ایزی تھا. اب جو نیا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں وہ بیسکلی پیئر ریویو بیسڈ ہے، یعنی 360 ڈگری ہے. آپ کے نہ صرف اوپر کے آفیسرز، آپ کے سائڈ کے کولیگز اور آپ کے جو سب آرڈینیٹ آفیسرز ہیں، وہ سب مل کے اوور دی ایئرز جو آپ کے ساتھ رہے ہیں وہ آپ کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، امپورٹنٹلی انانیمسلی تھرو سسٹم بیسڈ. اور 45 لوگ، یعنی کہ کون آپ کو ایویلویٹ کر رہا ہے، یو ڈونٹ نو، کون آپ کو کیا کیٹیگری دے رہا ہے آپ کو نہیں پتہ. اور 45 لوگ کر رہے ہیں. تو 45 لوگوں کو ایک تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے بیکاز سسٹم رینڈمائز کرتا ہے، اور پھر آپ یہ جج نہیں کر سکتے کہ کس نے آپ کو کیا ریٹنگ دی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ان کو انفلوئنس نہیں کر سکتے بیکاز اتنے لوگوں کو آپ کیسے ایک ساتھ منا سکتے ہیں. اور پھر جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ فورسڈ ہے، یعنی آپ کو اگر کوئی آفیسرز ایلوکیٹ ہوئے ہیں تو آپ 20% کو A کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، 20 کو B میں، اینڈ C D اور E، یعنی 5 کیٹیگریز میں فورسفلی آپ کو ان کو ڈالنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو A دے رہے ہیں تو ان اے وے اپنا بھی گریڈ اس سے آپ کا امپیکٹ ہو رہا ہے. تو اس سے ہمارا یہ خیال ہے، اور یہ ابھی آہستہ آہستہ ثابت بھی ہو رہا ہے، کہ لوگ بہتر ایویلویشن کرتے ہیں بیکاز ان کی اپنی ریٹنگ، ان کے کولیگس کی ریٹنگ اور ان کے سینئرز کی ریٹنگ اس سے امپیکٹ ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ بائی اینول ہو رہا ہے، یعنی 2 دفعہ سال میں ہو رہا ہے. تو انسٹیڈ آف ویٹنگ فار اے ہول ایئر کہ کسی کی اگر کوئی ایشوز ہیں یا کسی کی پرفارمنس بہتر ہے اس کو آپ سال بعد ریوارڈ کریں، 2 دفعہ سال میں ہو رہا ہے. تو ان اے وے آپ کا پورے سال میں کوئی 70-75 کے قریب لوگ آپ کو ایویلویٹ کر رہے ہیں. سو دس از مور ڈیموکریٹک، مور براڈ بیسڈ. The rewards and punishment both. Yeah, okay. You can fire someone. فائرنگ کی تو اب لیٹس سی وہ اس کی تو ابھی اس کی پالیسی آنی ہے، بٹ یہ کہ جو ریوارڈ ہے، یعنی یہ ہائی پاورڈ انسینٹیو ریوارڈ ہے. اگر آپ A کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو پر منتھ 4 سیلریز ایکسٹرا مل سکتی ہیں، اور اگر آپ E میں ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملتا. سو دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. آپ کی اپنی سیلری کے اگر 4 یا 3 یا 2 ملٹیپلز آپ کو ملتے ہیں تو دیٹ کریٹس اے لاٹ آف ڈفرینس. تو پنشمنٹ اس کے آپ کو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک تو یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آپ نے ٹیکس پیئر کی بات کی، دے آر ویری امپورٹنٹ، ان کی بات کرنا تو بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے جو گزشتہ پوڈ کاسٹ کیے تھے ان میں جو ریٹرن فائلنگ ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی، اس کو بھی مزید اپ گریڈ کیا گیا ہے. جو IRS 2.0 ہے اس کو مزید اپ گریڈ کرنے سے آسانی کتنی پیدا ہوئی ہے، اور ٹیکس ریٹرن میں کتنا اضافہ ہوا ہے، کتنے لوگ جو ہے ٹیکس نیٹ میں آ چکے ہیں. ایک تو سبسٹینشلی نمبرز بڑے ہیں ٹیکس کے جو ریٹرن فائلرز ہیں، بٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ہم نے امپروو کرنا ہے، اور ان کو آن بوتھ سائڈز ڈومیسٹک اور امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ میں اب زیادہ انکریج یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سیلف ڈکلیریشن کریں. 2 یہ ٹیکنیکل ڈکلیریشنز ہیں، اور اس میں آپ کو کنسلٹنٹ یا کلیئرنگ ایجنٹ کی سروسز ہائر کرنے کی کا آپشن ہے. بٹ ہم یہ چاہ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ لوگ خود ایک تو اپنے ایجنٹس اور اپنے کنسلٹنٹس پہ چیک رکھیں، تو ان کے ان باکس میں ساری ڈیٹیلز ساتھ ساتھ جاری ہوتی ہے کہ وہ کیا ڈکلیریشن دے رہے ہیں، اس پہ کیا سٹیپس ہو رہے ہیں، وہ سب ان کے ان باکس میں جاری ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو آسان سے آسان کرتے جا رہے ہیں کہ آپ کی موسٹ آف دا فیلڈز جو ہے وہ آٹو پاپولیٹ ہو جائے، یعنی آپ کو ہر فیلڈ خود نہ فل کرنا پڑے، سسٹم فیچ کرے آپ کی ڈیٹیلز اور وہ خود فل کریں. کچھ چیزیں آپ کو اس میں ڈکلیئر کرنی پڑے. تو ہر چیز جو ریٹرنز ہیں وہ آسان ہو رہے ہیں، اور اس میں انکریج کیا جا رہا ہے لوگ خود فائل کریں تاکہ سسٹم آپ کو اسسٹ کرے، AI اور مشین لرننگ بیسڈ.
اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ کو بہت ویزیبلٹی دی جا رہی ہے کہ آپ کا جو ایجنٹ یا کنسلٹنٹ ہے وہ جو لائر وہ جو کر رہا ہے اس کی ہر سٹیپ کی آپ کو ویزیبلٹی، آپ کے اس کے الرٹ ملتے رہتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا فن ایلیمنٹ اپنے پوڈ کاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں. جیسے ہماری فیلڈ ہے، اس میں فمبلز ہو جاتے ہیں، ریکارڈنگ کرتے کوئی گر جاتا ہے، کچھ بھی ایسے فن ایلیمنٹ آتے ہیں. تو ایف بی آر ایک خشک ادارہ ہے کہ آپ کے بھی کوئی فن مومنٹ آتے ہیں کہ نہیں؟ فار دا ٹائم بینگ تو ہم اتنا اٹس اے ویری انٹینس، بیکاز جو ریفارم کے ٹائم لائنس ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب نے اتنے شارٹ اور وہ امپورٹنٹلی وہ کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو ہمیں راؤنڈ دا کلاک کام کرنا پڑتا ہے. اور آئی تھنک جو ہمارے لیے فن پارٹ یہ ہے کہ ہم جتنا لوگوں کے لیے چیزیں آسان کر سکیں انسٹیڈ آف جو پریویس ہمارے بیہیویئرس تھے کہ لوگوں کی چیزیں مشکل کریں. آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ ٹیک اوے. اور ہمارے لیے سب سے سیٹسفیکشن یہ ہوتی ہے کہ ہم کس پروسیس کو کتنا ایزی لوگوں کے لیے کر پا رہے ہیں. دس از دا فن ایلیمنٹ، اونلی فن ایلیمنٹ. تو بڑے خوش قسم کا ادارہ ہے آپ کا. اچھا، ریفارمس کو اگر آپ سمرائز کریں ود ان سینٹینس تو وہ کیا ہوگا؟ I think we are moving from personality based or sawabdeed یا discretion based processes to system based, predictable, user friendly, taxpayer friendly systems. So that is the biggest takeaway کہ ہم ہر چیز کو لوگوں کے لیے اتنا آسان کر لیں کہ though it is a painful process, paying taxes are considered painful, لیکن یہ ایکسپیرئنس لوگوں کے لیے ایزی ہو اور ان کو انڈیو کسی طرح نہ تنگ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو ٹیکس پیئر ہے، امپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، ٹریڈرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک دس ٹائم اراؤنڈ ان کی ایکسپیکٹیشن اس لیے بھی ہائی ہے کہ وی سی اے لاٹ آف پارٹیسپیشن فرام دیئر سائڈ. ہم ہر اسٹیج پہ وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈیزائننگ پارٹ میں بھی، امپلیمنٹیشن میں بھی. اور جہاں جہاں پہ ہمارے کوئی اسٹیپس اچھے ہوتے ہیں دے ایکنالج اٹ. فار ایگزامپل فیس لیس کے لیے اوور ویلمنگلی سارے ٹریڈ باڈیز نے فرنٹ پیج کے ایڈ لگوائے ایٹ دیئر اون کاسٹ ان دا نیوز پیپر، کنگریچولیٹنگ اینڈ شوئنگ کہ ان کو بہت فائدہ اس سے ہو رہا ہے. سو اٹ مینز اگر وہ اپنے اس پہ ایکسپینڈیچر لگا کے اور ہم اتنے ایڈ دے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ان کو ریئل ٹائم میں فائدہ ہو رہا ہے اینڈ دے آر ہیپی ود اٹ. اور ہمارے لیے آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ ٹوکن آف سسٹینیبلٹی کے ریفارمز رہیں گے، کیونکہ جب براڈر اونرشپ ہو اور زیادہ لوگوں کو کسی چیز سے فائدہ ہو وہ لانگ ٹرم سسٹینیبل ہوتے ہیں. وزیر اعظم اوورسیز کے حوالے سے بہت بات بھی کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے بہت کام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اوورسیز کے جتنے بھی پروسیسز ہیں، چاہے وہ دے آر موونگ بیک، ان کے گڈز یا لگیجز ہیں، ان کے گاڑیوں کے جو پریویلیجز ہیں، یا کوئی بھی ان کی ریمیٹنس یا کسی چیز سے ریلیٹڈ یا کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ایکولی ڈیجیٹلائز ہو رہے ہیں. یعنی اس میں بھی سارے پروسیسز فیس لیس ڈیجیٹل ہو رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ زیادہ ہمیں ریئلائزیشن ہے کہ وہ یہاں ہوتے نہیں ہیں، تو ان کو جتنا فیس لیسلی ہم سروسز کوئک اور ایفیشینٹ دے سکتے ہیں اس پہ فوکس ہے. آخر میں یہ بتائیے گا کہ اہداف اس سال کے، کیونکہ ابھی ہم انٹری ہوئے ہیں 2026 میں، کیا اہداف ہیں اور 2027 میں انٹر ہوتے ہوتے آپ لوگ کیا کیا چیزیں اچیو کر لیں گے؟ آئی تھنک ہم جتنے بھی فرنٹس ہیں، چاہے وہ سیزرز ہوں، چاہے وہ ڈیوٹی ٹیکسز کلیکشن ہو، چاہے وہ فراڈ ڈیٹیکشن ہو، اس میں ہم گریجولی پریویس ایئر کے مقابلے میں امپروومنٹ کر رہے ہیں. اور جو انفورسمنٹ بیسڈ ہماری کلیکشن ہے بوتھ ایٹ امپورٹ اینڈ ڈومیسٹک سائڈ، وہ سبسٹینشلی ہائی ہوئی ہے. اور وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور باقی جو گلوبل ہمارے پارٹنرز ہیں انہوں نے ریکگنائز کیا ان دیئر ڈفرینٹ فورا. اور آئی تھنک وی آر گیئرڈ اپ کہ ہم اس کو اور امپروو کریں. ون لاسٹ میسج فار دا آڈینس. آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہیئر فار دا آڈینس از کہ ایف بی آر بدل رہا ہے، یوزر فرینڈلی ہو رہا ہے اور ہم چاہیں گے کہ لوگ اس میں ہمیں جتنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، جتنا نگیٹو چیزوں اگر کوئی ہو رہی ہے کریٹیسائز کر سکتے ہیں، پازیٹیو کا پازیٹیو فیڈ بیک دے سکتے ہیں، تاکہ
ہم اس کو مل کے آگے سسٹینیبل بنا اور سکیں. یہ فیڈ بیک کہاں آ سکتا ہے؟ آن دا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز. وی ہیو سوشل میڈیا پلیٹفارمس. ہمارا ڈیڈیکیٹڈ کال سینٹرز ہیں, ہمارے ویب سائٹس ہیں, ہمارے ڈفرینٹ ٹائپ آف پورٹلز ہیں, اور جہاں پہ یوزر فرینڈلی ہمارا ایون اب چیٹ باٹس ہیں کہ جہاں پہ آپ کسی بھی طرح کے فیڈ بیک دے سکتے ہیں, سجیشن دے سکتے ہیں. اور پھر ہماری ایکٹیو انگیجمنٹ ہے ود آل ٹریڈ باڈیز, کلیئرنگ ایجنٹس, لائرز, امپورٹرز, ایکسپورٹرز, ان کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹلی میں یہ پوچھوں گی آپ سے, ہاؤ مچ پاکستانی یو آر, اور آپ پاکستان کو پروگریسو دیکھتے ہوئے اور مزید فیوچر میں پاکستان کو فلرش کرتا ہوا دیکھنے کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ مزید کیا کیا ہونا چاہیے؟ آئی تھنک وی آر بیکاز آف پاکستان, اس میں تو کوئی کویشچن ہی نہیں ہو سکتا. ایوری بڈی از اینڈ شوڈ بی ہارڈ کور پیٹریوٹ. اور آئی تھنک ہمیں سیلف لیسلی سوچنا ہوگا, اینڈ دیٹس واٹ ایف بی آر از ڈوئنگ, کہ انسٹیڈ آف انکریزنگ اپنی ثوابدید یا ڈسکریشن, ہم اگر سسٹمز بیسڈ اور ٹرانسپیرنٹ سسٹمز لا رہے ہیں فار دا پیپل, فار دا ٹیکس پیئر, سو دیٹ از the most important duty. And I think that صرف کہنے سے نہیں, ہمیں اس کو we have to perform and show it to the people. تھینک یو سو مچ. انعام اللہ وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود, سیکٹری کسٹمز FBR. انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے FBR میں تبدیلی لائی جا رہی ہے, پولیٹیکل بیک کس طرح سے ہے, اسٹیٹ ہیڈ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس کو کتنا وقت دے رہے ہیں, ان کا اپنا ویژن اور ان پٹ اس تبدیلی میں کتنی زیادہ ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی ہے. آخر میں پھر تا قیامت پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہم یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, پاکستانیت کتنی ہے, اور پاکستانیوں نے آگے کس طرح سے بڑھنا ہے. ہمیں آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.